بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی ہے بالکل آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے، بلکہ بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف عمران خان نے جو اپنے قتل کی سازش کے حوالے سے بات کی تھی، اس پہ بھی وہ کھل کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں اور کہاں پہ دو نوجوانوں کو عمران خان کے قتل کی سپاری دی گئی ہے. یہ بڑی خبریں ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ راجہ ریاض کی جو پوزیشن ہے وہ بھی خطرے میں دکھائی دیتی ہے. اور پھر جناب عمران خان نے ٹیریان کیس کے حوالے سے جو لارجر بینچ بنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس پہ بھی اظہار خیال کیا اور انہوں نے اسے خوش آئند قرار دیا ہے. تو ناظرین، آج کی جو اہم خبریں ہیں وہ ان میں $50 لاکھ جو ہیں وہ یومیہ پاکستان سے سمگل ہو رہے ہیں، یہ بھی خبر ہے. لیکن ہم شروع کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم نے کیا پلاننگ کی ہے. تو پی ڈی ایم کا جو سوچ ہے، پی ڈی ایم کی جو پلاننگ ہے وہ بالکل واضح ہو گئی ہے. چونکہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے مردم شماری ہوگی، پھر حلقہ بندی ہوگی. یعنی اگر پی ڈی ایم کی پلاننگ کو دیکھا جائے تو سال 1.5 سال 2 سال بلکہ پھر الیکشن کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. ویسے بھی اگر دیکھیں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت اپنی شرائط طے کر رہی ہے، تو اس کے بعد تو پھر سیدھا سیدھا الیکشن ہارنے والی بات ہے. اور عمران خان بالکل درست کہتے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوں گے وہ جیتیں گے. چونکہ موجودہ حکومت مہنگائی کے حوالے سے اپنا اتنا منہ کالا کر چکی ہوگی اور اب بھی اس نے کر لیا ہوا ہے، تو عمران خان کے لیے تو فتح حاصل کرنا آسان ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جس طرح ماضی میں 1988 میں 1990 میں ہوا، تو جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی اور اب ایسے حالات پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے پی ڈی ایم کو جتانے کے لیے، جس طرح آئی جے آئی کو کامیاب کروانے کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا تھا، حتیٰ کہ اسد درانی نے جو سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے تھے. ناظرین، یاد رکھنا چاہیے کہ اسد درانی نے جب وہ پیسے تقسیم کیے تھے تو پیسے لینے والوں میں شریف برادران بھی شامل تھے. یہ 1990 کی واردات ہے اور یہ سپریم کورٹ میں ابھی تک کیس پڑا ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر کارروائی کرو، چونکہ افتخار چودھری صاحب نے اس کیس کو اٹھایا تھا. لیکن پھر جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے اپنے موشن جو ہیں اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، پھر وہ رفتہ رفتہ اپنے قدم جو ہے وہ پیچھے کھینچتے گئے. انہوں نے ایف آئی اے کو کہا کارروائی کرو. ایف آئی اے کی جرت ہے کہ جا کے میاں نواز شریف سے کہے کہ آپ نے 1990 میں اسلامی جمہوری اتحاد کے لیڈر کے طور پہ پیسے لیے تھے. اور کچھ لیڈران جو ہیں اور کچھ تقسیم کرنے والے، کچھ پیسے لینے والے، کچھ پیسے دینے والے اس وقت دنیا فانی سے کوچ بھی کر چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز آگے دیکھیں، اللہ پاک ان سے اس کا حساب لے رہا ہوگا، چونکہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ بے دے رہے استعمال ہوا تھا اور عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا تھا. لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب پھر پی ڈی ایم کو ایک ہی صورت میں جتوایا جا سکتا ہے کہ 1988 اور 1990 کا ایکشن ری پلے کیا جائے. لیکن اب 1988 اور 1990 کا ایکشن ری پلے کیا گیا تو پھر سوشل میڈیا پہ جو دھمال ڈال رہی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جناب باجوہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور پھر جناب باجوہ کے حوالے سے جو توہین باجوہ کے زمرے میں جن جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، آج جناب اعظم سواتی صاحب نے پھر ایک دفعہ گرجے برسے ہیں اور انہوں نے تو کافی لمبی چوڑی لسٹ بھی پیش کی ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کہیں یہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اپنی ساکھ کو کسی نہ کسی طریقے سے بحال کیا جائے. لیکن یہ جو اقدامات نظر آتے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے جو مشیر ہیں، سیاستدان جو مشیر ہیں، وہ ان کو ایک ہی مشورہ دے رہے ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، عمران خان کو دور رکھنے کے لیے، سیاست سے دور رکھنے کے لیے جو مرضی ہو جائے، پٹرول بے شک 1000 روپے مہنگا ہو جائے، دال بے شک 2000 روپے کی کلو ہو جائے، لیکن وہ اقدامات کر دیے جائیں کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں نہ آ سکے. بہرحال عمران خان کا ایک خوف اور دبدبہ تو بیٹھ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے قتل کی سپاری جو ہے آصف علی زرداری نے دی ہے. جنوبی وزیرستان کے 2 نوجوانوں کو یہ قتل کی سپاری دی گئی ہے اور عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. اب ناظرین، عمران خان کا یہ جو دعویٰ ہے اس کے بعد تو شیخ رشید کو ڈیالہ جیل سے فوراً ریلیز کر دینا چاہیے. گزشتہ روز تو ان کو گھر کا کھانا بھی نہیں دیا گیا اور یہ پہلا موقع ہے کہ شیخ رشید کو ایک ایسے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے جس کا اصل الزام لگانے والا جو بندہ ہے، جو مدعی ہے، وہ موجود ہے. اس کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا چونکہ وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ثبوت ہے، لیکن اس بیان کو دہرانے والے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. یعنی شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے پاس ثبوت موجود ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب پہ کافی زیادہ سنگین الزامات ماضی میں لگ چکے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت کہا گیا کہ جی مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں بھی زرداری ملوث ہے. بعد میں تحقیقات ہوئیں یا نہیں ہوئیں، چیزیں سامنے آئیں یا نہیں آئیں،
لیکن یہ تو تاثر تو عام پیدا ہوا. پھر بینظیر بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی یہ الزام لگا, پھر سندھ کے ایک جج قتل ہو گئے تھے, اس حوالے سے بھی زرداری پہ الزام لگا, پھر ایک شخص کے ساتھ اس کی ٹانگ کے ساتھ بم باندھنے کا بھی الزام لگا. تو یہ چھوٹے موٹے الزام تو آصف علی زرداری پہ لگتے رہتے ہیں, لیکن اس دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو موکلات کی ایسی سپورٹ حاصل ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ شیخ رشید کو جناب پابند سلاسل کر دیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. بہرحال شیخ رشید جو ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کی جیلیں بھگتتے رہے ہیں, اور اب بھی اللہ رحم کرے گا کہ وہ یہ اس جیل سے سرخرو ہو کے نکلیں گے. تو ناظرین, دوسری طرف یہ بھی خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے 43 جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کی رکنیت بحال کر دی گئی ہے, اور اسپیکر کا جو استعفے منظور کرنے کا حکم نامہ تھا, نوٹیفیکیشن, اس کو معطل کر دیا گیا ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو جناب راجہ ریاض کی اپوزیشن لیڈری, اپوزیشن کے طور پہ تھانے داری جو ہے وہ خطرے میں نظر آتی ہے, اور عمران خان کی یہ بھی پالیسی تھی تاکہ آئندہ عام انتخابات میں جانے سے پہلے وہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو ہے وہ اپنے کسی بندے کو دے دیں, تاکہ نگران کابینہ اور نگران وزیر اعظم کی تقرری میں پی ٹی آئی کا کردار جو ہے وہ اہم ہو جائے. تو دیر آئے درست آئے, حالانکہ یہ تو اب متفقہ رائے عامہ ہے کہ عمران خان کو قومی اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, اور عمران خان اگر قومی اسمبلی نہ چھوڑتے تو اب تک کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہوتی. لیکن عمران خان صاحب نے وہ کیا, پھر اپنے وہ چونکہ ان کے ہر قاتل کے پاس بھی اپنے جو امر ہوتا ہے, جو اس کا فعل ہوتا ہے, اس کی دلیل موجود ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں, بے شک صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ہوں یا قومی اسمبلی سے استعفے دینے کی ہوں, ان کے پاس اپنی دلیل موجود ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو نہ تو قومی اسمبلی کو یہ جگہ چھوڑنی چاہیے تھی, نہ ہی صوبائی اسمبلیوں سے جانا چاہیے تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو ہم نوا ہیں ان کے لیے بڑی سختیاں ہیں. پرویز لائی کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا, وجاد حسین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے, پھر محمد خان بھٹی کو سندھ مٹیاری سے گرفتار کیا گیا, وہ لاپتہ بھی ہیں, اور عامر سعیدران جو پرویز لائی کے دوست ہیں وہ بھی اب تک لاپتہ ہیں. تو یہ سارا جو کاف لیگ پہ بھی جو زوال آیا ہوا ہے, کاف لیگ پہ بھی جو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, یہ عمران خان صاحب کی جارحانہ پالیسی کی وجہ سے. اور آج عامر ڈوگر صاحب کو بھی ملتان سے گرفتار کر لیا گیا ہے. تو گرفتاریوں کا سیزن چل رہا ہے, مسلسل گرفتاریاں ہو رہی ہیں. شیخ رشید صاحب کی بھی ابھی تک ضمانت نہیں ہو رہی. اور البتہ عمران خان نے جرت کے ساتھ ایک اور بیان داغ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کریں گے, 2 ہفتے مزید ان کو ٹانگ کو درست ہونے میں لگیں گے, اور جو ہی جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع ہوگی تو سب سے پہلی گرفتاری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں خود دوں گا. تو اگر عمران خان خود گرفتاری دیں گے پھر اس میں کوئی امر نہیں ہے کہ چاروں صوبوں میں ان کے جو ورکر ہیں وہ جیلیں بھر دیں گے. اب رانا ثناء اللہ صاحب یا دیگر ان کے دوست جو ہیں وہ عمران خان کو ڈرا رہے ہیں کہ جیلیں کاٹنا آسان نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک دلیر لیڈر ہے. وہ نہ تو ان کے کارکن ڈریں گے, نہ ہی عمران خان خود ڈریں گے جیل جانے سے, اور وہ ضرور یہ رسک لیں گے تاکہ آئندہ الیکشن سے پہلے وہ حقیقی معنوں میں عوام کے لیڈر بن کر ابھریں. اور ناظرین, دوسری خاص بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ جو تشکیل دیا ہے ٹیریان کیس کے حوالے سے, اس نے کل سے سماعت شروع کرنی ہے, اور عمران خان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ لارجر بینچ کی تشکیل ان کے لیے بہترین ہے. ناظرین, یہ امر بھی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اطہر من اللہ نے اسی کیس کو سنا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے دوبارہ اگر یہ میٹر سامنے آیا تو اس کو جرمانہ کیا جائے گا. یقینی طور پہ عمران خان کے جو وکلا ہیں یہ نقطہ جو ہے وہ لارجر بینچ کے سامنے اٹھائیں گے کہ یہ معاملہ ایک دفعہ بالکل سیٹل ہو گیا تھا, پھر دوبارہ کیوں اٹھایا گیا. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات جو بالکل سیٹل ہو جاتے ہیں, پھر کوئی نئی حکومت آتی ہے, وہ اپنا گرج نکالنے کے لیے پھر نئے سرے سے وہی کیس جو ہے وہ زندہ کر لیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے جو وکلا ہیں اس کیس کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں. اور دوسری طرف سپریم کورٹ جو ہے اس نے بھی جو نیب ترامیم ہوئی ہیں اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے, اور جج صاحبان نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عوامی مفادات کو نقصان پہنچا ہے, اور اگر اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نیب ترامیم سے عوامی مفادات کو نقصان پہنچا ہے اور یہ مخصوص افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں, تو پھر عدالت اپنا دائرہ اختیار جو ہے اس کے مطابق فیصلہ دے گی. اور ناظرین, یہ بھی بڑی خبر ہے کہ انٹرنیشنل ایک میڈیا رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے روزانہ کی بنیاد پہ $50 لاکھ جو ہیں وہ سمگل ہو رہے ہیں, اور زیادہ تر یہ سمگلنگ جو ہے پاک افغان بارڈر سے ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے جناب اسحاق ڈار صاحب کو ہماری ایجنسیوں نے بتایا بھی تھا کہ معذور افراد کے ذریعے کینو کی پیٹیوں میں یہ ڈالر جو ہے وہ سمگل کیے جا رہے ہیں,
اور کہا جاتا ہے کہ طالبان جو حکومت ہے اس کا سارا دار و مدار ہی ان ڈالروں پہ ہے جو پاکستان سے سمگل ہو رہے ہیں. تو پھر ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ اگر ہمارا اتنا سسٹم بودا ہے, اتنا کمزور ہے کہ یہاں سے ہمارے ڈالر جو ہیں وہ پاک افغان بارڈر سے دوسرے ادھر جا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے, تو اصل کام تو یہ ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا. باقی یہ جو پکڑ دھکڑ گرفتاریاں جو ہیں اس سے نفرتوں کے بیج اور بوئے جا رہے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب بھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان ایک سیاسی طاقت ہے اور عمران خان اس بات کو مانتے ہیں کہ تگڑی فوج کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. اگر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان, نواز شریف زرداری وغیرہ اپنی جگہ حقیقت ہے تو عمران خان بھی ایک حقیقت ہے. مائنس عمران خان کر کے آپ سسٹم کو نہیں چلا پائیں گے. بے شک آپ عمران خان کو نااہل قرار دے دیں. اب دیکھیں ہمارے سسٹم کو, ایک کمزوری کو دیکھیں کہ عمران خان کو ابھی نااہل نہیں کیا گیا, لیکن ہر دوسرا تیسرا سیاستدان رات کے ہر ٹاک شو میں یہ ذکر ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو تو لازمی نااہل کر دیا جائے گا. اب دیکھیں جو عدالت بھی یا الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی عمران خان کو اگر نااہل کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسے فیصلے کی کیا اوقات ہوگی جس کا پہلے بچے کو پتہ ہے, پہلے ہر ٹاک شو میں جس کے اوپر ذکر ہو رہا ہے, ہر تجزیہ کار کہہ رہا ہے, ہر سینئر سیاستدان کہہ رہا ہے کہ یہ تو امر مسلمہ ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا. تو پھر ایسے فیصلے دینے سے پہلے عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ فیصلے دینے سے پہلے لیک کہاں سے ہو جاتے ہیں اور پہلے سے کس کو پتہ ہے. خود عمران خان کہتے ہیں کہ یہ NRO 2 کا حصہ ہے. یہ NRO 2 میں جناب باجوہ کے ساتھ پی ڈی ایم کا معاہدہ تھا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے گا, ان کو نااہل کر دیا جائے گا. اور پھر عمران خان اسی لیے تو کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر عام انتخابات کی طرف جانے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو ناظرین, اگر عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ بھی دیا جائیں, ان کی پارٹی کے تو ہاتھ پاؤں نہیں بندے ہوں گے. عمران خان کی پارٹی پھر جیتے گی, حکم عمران خان کا ہی چلے گا, تو پھر کیا ہوگا. اور دوسری صورت, عمران خان کو نااہل کر بھی دیا جائے, عمران خان جارحانہ سیاست کا بادشاہ بن کے ابھرا ہے. عمران خان جارحانہ سیاست کا اب وہ ہیرا ہے کہ عمران خان نااہل بھی ہوگا تو اپنے مخالفین کو جینے نہیں دے گا, ان کی نیندیں اڑا کے رکھے گا. لہٰذا ہماری اسٹیبلشمنٹ, پی ڈی ایم والے, مولانا فضل الرحمان, یہ سارے مل بیٹھ کے سوچیں کہ عمران خان کے بغیر سیاست کا کوئی گزارا نہیں ہے اور نہ ہی سیاست ہو سکتی ہے. فی الحال شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.